تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی. یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی. جس دن پورا قرآن نہیں صرف ایک وحی پہلی مرتبہ نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے اس دن کو یادگار بنا دیا، ہر پیر کو روزہ رکھنے لگے. اللہ اکبر. جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن کو آپ نے یادگار بنا لیا، ہر پیر کو روزہ رکھنے لگے. سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، ویکلی ہر ہفتے میں روزے دوشنبہ کو حضور علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں. اپنا یوم ولادت منا رہے ہیں خود، اور ہمارے لیے درس ہے کہ جناب یوم ولادت منانا جائز ہے. سال میں ایک دفعہ نہیں، سال میں 2-4 دفعہ نہیں، بلکہ ہر ہفتے یوم ولادت حضور علیہ السلام منا رہے ہیں. منانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. روزہ رکھ کر بھی منایا جاتا ہے، کچھ کھا پی کر بھی منایا جاتا ہے، نیاز دلا کر بھی منایا جاتا ہے، جلوس نکال کر بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، محفل میلاد منعقد کر کے بھی منایا جاتا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے اس طرح اس فعل کو جائز قرار دیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح میلاد مصطفیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو عیسائی جس طرح کرسمس مناتے ہیں اسی طرح مسلمان میلاد منانے لگے. تو کرسمس ایک الگ چیز ہے، میلاد ایک الگ چیز ہے. کرسمس الگ چیز ہے، میلاد ایک الگ چیز ہے. کرسمس پہ کس کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کرسمس کون سا دن ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. پتا ہے؟ گھبرا رہے ہیں. کرسمس کا دن جو ہے نا 25 دسمبر، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کہا جاتا ہے. عیسائی کہتے ہیں نا، ہم تو نہیں کہتے. ہمارے پاس کوئی اتھینٹک ثبوت نہیں ہے کہ وہ 25 دسمبر ہی کو پیدا ہوئے تھے. لیکن جب وہ جشن ولادت مناتے ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں، میری کرسمس کہتے ہیں. جو بھی کہتے ہیں یہ کہنا ناجائز ہے. میری کرسمس کہنا بھی علماء نے لکھا ناجائز ہے. اب یہ میری کرسمس کہتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، تو یہ کس کا یوم ولادت منا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب کا نہیں مناتے، اللہ کے نبی کا نہیں مناتے، کسی عالم کا نہیں مناتے، صاحب قرآن کا نہیں مناتے، صاحب انجیل کا نہیں مناتے. کہتے ہیں یہ تو فادر کے یہاں سن پیدا ہوا تھا، سن آف گاڈ کا یوم ولادت مناتے ہیں. تو سن آف گاڈ کا یوم ولادت منانا اور ہے، اور اللہ کے محبوب کا یوم ولادت منانا اور ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول منگل کو منا دینا، منگل کو نہیں بدھ کو منانا، دن مقرر کرنا. بعض لوگ جو کہتے ہیں دن مقرر کرنا، حضور علیہ السلام نے دلیل پیش کر دی کسی بھی کام کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اصل میں بات آ رہی ہے اعتراض. لوگ اعتراض عجیب عجیب کرتے ہیں، عجیب عجیب کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کرسمس اور چیز ہے اور میلاد مصطفیٰ اور چیز ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی کسی نے خبر نہیں دی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی ولادت کی دعائیں تو یہود بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے نبی یا امی آنے والے ہیں، وہ ہم میں سے ہوں گے، وہ آنے والے ہیں. دعائیں کرتے تھے. جب کوئی پریشانی آتی دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ جو نبی آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور کرتے، ہماری مشکلات دور کرتے. ان کی مشکلیں ٹل جاتی تھی، پریشانیاں دور ہو جاتی تھی. لیکن جب دیکھا کہ وہ ہم میں سے نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، قریش خبر سوال ہو گئے.
نہیں یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے. تو اب دشمنی پر ادھر آئے اور اب توریت اور زبور کے اندر تبدیلیاں، توریت اور انجیل کے اندر زبور اور انجیل کے اندر تبدیلیاں لانا شروع کر دی. معاف کیجیے، زبور نہیں، توریت اور انجیل کے اندر. زبور تو داؤد علیہ السلام کی کتاب تھی. تو ان میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے تبدیلیاں لانا شروع کر دی. پھر یاد رکھیے کہ ایک ہے شعار کفار اور ایک ہے شعار مؤمنین. ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس چیز کو مسلمان اچھا گمان کرے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. جس چیز کو مسلمان اچھا گمان کرے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. ہم مسجدوں کے اوپر مینار بنانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا؟ کیا حضور علیہ السلام نے گنبد بنایا تھا سبز کلر کا؟ کیا حضور علیہ السلام نے مینار بنایا تھا؟ کیا حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر مسجد میں محراب ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. لیکن کیا بعد کو بنائی گئی اور مسلمانوں نے اس کو پسند کیا. اب کون سی مسجد ہے جس میں محراب نہیں ہوتی؟ اب کون سی مسجد ہے جس میں مینار نہیں ہوتا؟ نہیں پرسنٹ اگر نکالی جائے نا تو 1,00,000 میں سے شاید 1 یا 2 کوئی مسجدیں ہوں جن کے اندر مینار نہ ہو، شاید. ورنہ جہاں مسجد ہوگی تصور ہے کہ مینار کو دیکھ کر پہچانتے ہیں یہ مسجد ہے. بعض اوقات ہمیں دھوکہ یہاں پڑ جاتا ہے، وہ گنبد دیکھتے اور مینار جیسا کچھ دیکھتے سمجھتے ہیں شاید یہ مسجد ہوگی، پتہ چلتا ہے کچھ اور. تو ہم تو اتنا گمان رکھتے ہیں کہ مسجد کی نشانیاں بن چکی ہیں. تو جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تو مسلمان نعت پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں نا. ویسے بھی سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی نعتیں بیان کی ہیں. ہم نعت کی صورت میں پڑھتے ہیں، نظم کی صورت میں. صحابہ کرام نے نعتیں پڑھی ہیں. دلائل کی بات نہیں کرتا، ابھی صرف اتنا کہتا ہوں کہ نعت پڑھنا ایک اچھا فعل ہے. مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک اچھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے یہ جلسہ منعقد کیا، مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ جلسہ اچھا. اب یہ دلیل اگر دینے جائیں کہ یہ جلسہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت، میلاد اللہ تعالیٰ نے منایا کہ نہیں منایا، رشتوں کو جمع کر کے کیا کیا بہت دلائل ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. مختصر بات کرتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لیں کہ ہم جشن ولادت کو منانا نہیں چاہتے. اگر یہ جان بھی دینا پڑی تو شوق سے دیں گے انشاءاللہ. اگر یہ جان بھی دینا پڑی تو شوق سے دیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جان دے دیں گے سارے شوق سے جان دیں گے. تیرے نام پر ہو جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے. اب یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا ایک انداز ہی بدل گیا. آج جہاں میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے وہاں مرحبا مرحبا کی صدائیں آتی ہیں. یہ احسان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا کہ اب جہاں بھی میلاد ہوتی ہے بس مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں گونجتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک میلاد ہوتی تھی مگر اس انداز پر اتنے بڑے بڑے پیمانوں پر نہ ہوتی تھی. آج الحمدللہ امیر اہل سنت دیکھیں تو فیضان مدینہ جیسا چراغاں کہیں نہیں ہوتا. آپ اگر جھنڈوں کی برسات دیکھیں، آپ جلوس دیکھیں تو جیسا سبزہ دعوت اسلامی کے جلوسوں میں نظر آتا کہیں نظر نہیں آتا. سر پر بھی امامہ ہے، ہاتھوں کی سبز جھنڈا ہے، سبز رنگ سے اتنا پیار ہے. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. تو انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے. آپ جشن ولادت منانا سیکھنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں ذہن میں بعض اوقات اعتراضات آتے ہیں. میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ مزید بیان کر سکوں. اختتام پر آخر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر ہمارے ذہنوں میں میلاد النبی کے بارے میں اعتراضات ہیں، بعض اوقات پیدا ہوتے رہتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایک مخلوق ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے. فرمایا الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ، وہ جنوں میں سے بھی ہیں، والناس، انسانوں میں سے بھی ہیں. انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، بعض اوقات جن بھی، یعنی شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہی ڈالتا ہے، بعض اوقات انسان بھی آ کر ڈالتا ہے. یہ جو مسجد کے اندر یہ جو نالے پاک والا جھنڈا لگا رکھا تھا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ جو جھنڈے پر نالے پاک بنا ہے تو بدعت ہے.
خدا کی قسم یہ نقش اگر سر پہ لگانے کو مل جائے نا تو ہیروں کا تاج ایک طرف جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم یہ بہت بڑا تاج ہے ہمارے لیے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دنیا کی بادشاہی سے افضل ہے تو اب اگر ذہن میں اعتراض آئے کہ یہ کیوں تو ایسے کیوں تو ویسے کیوں تو ویسے کیوں تو لوگوں کے پاس نہ جائیں اور جا کر دوسروں کو پریشان نہ کریں یہ کیوں تھا وہ کیوں تھا